بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص کون سا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اور یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہماری کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں۔ ان کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ پورا سال پڑھائی کرتا ہے، پورا سال پڑھائی کرنے کے بعد جب امتحان دیتا ہے، پیپرز دیتا ہے، تو ہمیشہ اس کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے، پھر متجسس رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں پاس ہو بھی جاؤں گا یا نہیں ہوں گا، اور اگر پاس ہو جاؤں گا تو کتنے نمبروں کے ساتھ میری کیا پوزیشن ہوگی۔ جس طرح کہ وہ متجسس رہتا ہے، اس کے دل میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یہ چیز جاننے کے لیے۔ یہی چیز ہمارے دل کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ جو شخص ہے وہ ہے کہ جو سخت جھگڑالو ہو، جو بات بات پہ جھگڑتا ہے، ہر ایک شخص سے جھگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتا ہے، بات کو جو غصہ ہوتا ہے اس کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، چھوٹی بات کو برداشت نہیں کرتا، صبر کا دامن نہیں پکڑ کے رکھتا، بلکہ تھوڑی سی بات ہوئی نہیں ہے کہ اس نے جھگڑا شروع کر دیا ہے۔ ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ ایسا شخص کہ جو سخت جھگڑالو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اب آئیے فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بننا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی اگر ہمارے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں یا پھر لڑائی کرتے ہیں، تو یہ عادت ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ ہمیں اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں درگزر کرنا پڑے گا، ہمیں حلم اور بردباری جو ہے اپنے اندر اپنانی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔